News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج اتوار کا دن ہے اور 7 ربیع الاول 1442 ہجری 10 کاتک 2077 اکتوبر 2020 عیسوی کی 25 تاریخ ہے۔ سرگودا کے اردو بازار میں دکانوں کے آگے تجاوزات قائم کرنے والے 15 سے زائد کپڑے کے تاجروں کی دکانیں سیل کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سرگودا میں کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود کی خصوصی ہدایت پر اپنی نوعیت کا بھرپور آپریشن کیا گیا۔ شہریوں نے انتہائی سخت نوعیت کے اس اقدام کو سراہا۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ اسد محمد خان نے رپورٹ دی ہے کہ آج میٹروپولیٹن کارپوریشن سرگودا کی میونسپل آفیسر زویا بلوچ کی قیادت میں ٹی ایم اے سرگودا کے عملہ انسداد تجاوزات نے اردو بازار میں دکانوں کے آگے 20 فٹ تک تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کی دکانیں سیل کر دیں اور شہر کے تمام بازاروں میں دکانداروں کو وارننگ دی گئی کہ کسی بھی دکان کے آگے تجاوزات کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ اردو بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران بعض دکانداروں نے مزاحمت کی جن کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ راؤ صہیب مشرف نے رپورٹ دی ہے کہ بھلوار روڈ پر 33 پھاٹک کے قریب ریلوے لائن کراس کرتے ہوئے کار ٹرین کی زد میں آ گئی جس کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملت ایکسپریس لالا موسیٰ سے کراچی جا رہی تھی کہ کار ٹرین سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری خطرناک لہر کا آغاز ہو گیا ہے۔ 460 ڈاکٹرز کرونا کے مرض میں مبتلا اور 4 ڈاکٹرز جام شہادت نوش کر گئے۔ پی ایم اے پنجاب کے نائب صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے این ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں 460 ڈاکٹرز کرونا کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جن میں سے 4 ڈاکٹر شہید ہو چکے، جبکہ پنجاب کی بات کی جائے اس وقت 145 ڈاکٹرز اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ ہی حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے اور نہ ہی عوام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ ضلع سرگودا میں پچھلے ایک ہفتے میں 3 مریضوں کی اموات ہو چکی ہیں اور اب بھی ڈی ایچ کیو آئسولیشن وارڈ میں 9 مریض داخل ہیں جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ اس بیماری کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ مریض ٹیسٹ کروانے سے گریز کرتے ہیں اور بروقت علاج شروع نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی سیریس حالت میں جب ہسپتال لائے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی تشویشناک حالت ہونے کی وجہ سے اموات ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بخار، خشک کھانسی اور سانس میں رکاوٹ والے مریض فوراً ٹیسٹ کروائیں اور ہسپتال میں داخل ہوں۔ انہوں نے حکومت پنجاب، ضلعی انتظامیہ سرگودا اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر نمٹا جائے اور تمام وسائل برے کار لا کر اس کے پھیلنے کا سدباب کیا جائے۔ خلیفہ سلطان باہو سرکار پروفیسر انجینئر حافظ قدس نواز صاحب کی بھلوال میں ڈپٹی ایڈیٹر نوائے شرر قمر رسول نظامی کے گھر آمد اور قمر رسول نظامی سے ملاقات۔ اس موقع پر قمر رسول نظامی نے منظور نظر مرشد کریم سخی سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ
دربار سلطان بہو حافظ قدس نواز کی جانب سے اپنے غریب خانے پر آمد اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حافظ صاحب سے دعاؤں کی درخواست کی۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ معظم لودھی نے پولیو مہم کے حوالہ سے رپورٹ دی ہے کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر کے زیر انتظام پولیو ویکسینیشن سے آگاہی کے لیے سکول کے بچوں اور سرکاری محکموں کے نمائندوں پر مشتمل واک کا اہتمام کیا گیا، جس کا آغاز تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہپور سے ہوا اور ڈسٹرکٹ جیل کے گیٹ پر اختتام پذیر کیا گیا۔ ڈپٹی ڈی ایچ او نے بتایا کہ پولیو ویکسینیشن کے لیے 159 موبائل جبکہ 16 فکس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ مہم کے دوران 55,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر میڈم انم علی خان کی سربراہی میں ڈپٹی ڈی ایچ او آفس میں میٹنگ کی گئی، جس میں سرکاری محکمہ جات، لائیو اسٹاک، سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن، ہیلتھ اور کوآپریٹو اتھارٹی کے ذمہ داران نے شرکت کی اور میٹنگ میں ڈینگی لاروا کے خاتمہ کے لیے مختلف علاقوں میں کیے گئے سپرے اور مزید اقدامات زیر بحث لائے گئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔